الحمد للہ الحمد للہ المتفضل بالجود والإحسان انعم علینا بانزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على محمد سيد الإنس والجان وعلى آلہ وصحبہ خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی قابل تعظیم علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف فرما دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، آج کی یہ بابرکت خوبصورت محفل حقیقت میں ان خوش نصیب طلباء اور طالبات کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جنہوں نے سال بھر اس مسجد سے متصل مدرسہ میں محنت کر کے تعلیم حاصل کی۔ آج ہم ان بچے اور بچیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی محنت کی قدر کے لیے اور ان کے سروں پہ دست شفقت رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کریم اس ادارے کو آباد و شاد رکھے، اس ادارے کے منتظمین، معاونین، ان کو اللہ اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولانا عارف الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی
جو اس ادارے کے بانی تھے، میں اور وہ ایک درسگاہ میں اکٹھے بیٹھ کے ایک استاد سے سبق پڑھتے رہے۔ مولانا مرحوم میرے ہم سبق ہم درس تھے۔ 1997 میں دورہ حدیث شریف حضرت محدث اعظم پاکستان امام اہل سنت شیخ مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی سے بخاری شریف جلد اول کا سبق لیا۔ حضرت شیخنا المکرم مولانا عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی ان سے بخاری شریف ثانی کا درس لیا۔ مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی رحمہ اللہ تعالی سے نسائی شریف کا سبق پڑھا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ تعالی سے ابو داؤد شریف کا سبق پڑھا۔ آج یہ اساتذہ اس جہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ان کی قبروں پہ کروٹ 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 کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے اساتذہ کی ٹیم میں سے جو موجود ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے۔ میں اور مولانا عارف صاحب بالکل ساتھ ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ دوران طالب علمی وہ بھی خطیب تھے مسجد میں اور میں بھی خطیب تھا۔ سبق کے بعد وہ یہاں تشریف لے آیا کرتے اور میں گرجاک عثمانیہ مسجد میں چلا جاتا۔ ہماری محبتوں اور قربتوں کا سفر چلتا رہا، باہمی تبادلہ خیال بھی ہوتا، میل ملاپ بھی ہوتا۔ بہت محنت کی انہوں نے اور بڑے خلوص کے ساتھ کی۔ مجھے فارسی زبان کا ایک شعر بار بار ذہن میں گھوم رہا ہے۔ ماں و مجنو ہم سبق بودیم در مکتب عشق، ماں و مجنو ہم سبق بودیم در مکتب عشق، عشق کی درسگاہ میں مجنو اور میں ہم سبق تھے۔ او بصحرا رفت وما در کوچہا خاریم، مجنو منزل کو پہنچ گیا اور ہم یہیں پھرتے رہ گئے۔ مولانا عارف صاحب اپنی منزل کو پہنچ گئے اور ہم منزل کے مسافر ہیں۔ کسی لمحے کسی گھڑی ہماری زندگی کی بھی شام ہو سکتی ہے۔ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی ہمہ وقت دعا گو ہوں۔ اللہ کریم دین پہ ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ میرے بھائی مرحوم مولانا عارف صاحب کی قبر پہ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی اس تعمیر کردہ مسجد میں حاضری دے کے مجھے روحانی طور پہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ معزز دوستو، نماز مغرب کے بعد سے آپ تشریف فرما ہیں اور بہت سارے مضامین سماعت فرما چکے۔ علماء کرام نے
اہم قیمتی بیانات آپ کے سامنے ارشاد فرمائے۔ میرے ذہن میں جو بھی مضمون گھومتا تھا، اتفاق مجھ سے قبل کا خطیب وہ مضمون بیان کر چکا ہوتا۔ قرآن پاک کے بہرحال 30 پارے ہیں۔ ہمارے استاذ فرمایا کرتے کسی جلسہ میں جمع ہو جائیں، یار یہ تو میں نے بیان کرنا تھا، چلو قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، میں اور پارہ بیان کر لیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ایک اہم عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے علمی ذخیرہ قرآن کی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمایا۔ امت کی رہنمائی کے لیے علمی ذخیرہ قرآن کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ، سینہ مبارک پہ نازل فرمایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ قرآن امت کو عطا کیا۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے بیان کردہ مضامین کو پڑھ کر عمل میں لانے کے لیے کیا انسانی عقل ہی کافی ہے، یا اس کے لیے کسی اور شے کی ضرورت ہے؟ آج کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ پیدا ہو گیا ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو خود پڑھو، اس کے لفظوں سے جو معنی عقل کے مطابق بیٹھ جائے وہ درست ہے، اور جو ہمارے تجربہ اور عقل میں نہ آئے اس کو تحریف کر لو، اس کو عقل کے مطابق لاؤ، اسے بدلو۔ اسی بنا پہ اس طبقہ نے قرآن کریم پہ بڑی مشق کی بدلنے کی۔ آج تک آپ سنتے آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پہ ماری تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اس طبقہ نے کہا کہ عقل نہیں مانتی، لہذا یہ درست نہیں، اس کا کوئی اور معنی تلاش کرو۔ آج تک آپ پڑھتے آئے، سنتے آئے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے جب نمرود کے سامنے کلمہ حق بیان کیا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو جلایا نہیں، مگر یہ طبقہ کہتا ہے کہ آگ تو جلاتی ہے، اس کا معنی بدل دو۔ اس کا معنی بدل دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اماں کی گود میں
عمر کے اس حصہ میں گفتگو کی جس حصے میں بچے باتیں نہیں کرتے۔ اس طبقے نے کہا عقل میں نہیں آتا، انکار کر دو۔ تو قرآن کریم ہدایت کا مرکز ہے، اسے سمجھنے کے لیے صرف عقل ہی معیار ہے یا اللہ نے قرآن کی تفسیر کے لیے، تشریح کے لیے کوئی اور چیز بھی امت کو دی ہے؟ میں اسی چیز کی وضاحت اپنی گفتگو میں کروں گا۔ قرآن کریم کو درست اور صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مفسر بنایا، قرآن کی تفسیر کرنے والا بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا شدہ جملے وہ قرآن کی تفسیر ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے ادا ہونے والے اعمال وہ قرآن کی تفسیر ہیں۔ قرآن کو درست طور پہ سمجھنے کے لیے، صحیح طور پہ قرآن کا مضمون جاننے کے لیے قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ پہ، حرف حرف پہ، لفظ لفظ پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آتی رہی ہے، آتی رہے گی، اور مسلمان حدیث کو دیکھ کے قرآن کی تفسیر کرتے رہیں گے۔ تو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے سب سے مضبوط، سب سے محفوظ ذریعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہی حدیث جس کی ایک کتاب کا نصاب آج بیٹیوں نے مکمل کیا ہے، مشکات شریف۔ آئندہ سال یہ بچیاں بخاری شریف پڑھیں گی، مسلم شریف پڑھیں گی، ابو داؤد شریف پڑھیں گی، ترمذی شریف پڑھیں گی، حدیث کی دیگر کتب پڑھیں گی۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو الگ کر کے اگر بائی پاس ہم کریں گے تو قدم قدم پہ گمراہی آئے گی، قدم قدم پہ فتنے کھڑے ہوں گے، اور آج جتنے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہی یہی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے لوگوں نے براہ راست قرآن کو سمجھنا شروع کیا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کو بھی بہت بار ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا تو صحابہ سمجھے۔ میں اس کی صرف 2-3 مثالیں عرض کروں۔ ایک مثال، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ارشاد باری تعالی مَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص تھوڑی سی بھی برائی کرے گا، يُجْزَ بِهِ، اس کی اسے سزا دی جائے گی۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے، بڑے پریشان، گھبراہٹ میں مبتلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کے چہروں کی رنگت اڑی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ وہ عرض کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی مَن يَعْمَلْ سُوءًا،
جو کوئی بھی جتنا بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی نہ کوئی گناہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی جگہ پہ ہر شخص سے ہو سکتا ہے، لہذا ہم تو سزا ہی بھگتتے رہیں گے، جنت میں تو نہ جا سکے۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت پوری طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کی تفسیر چاہیے، اس کی تشریح چاہیے، اور تشریح کون کرے؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق سے، آپ ہمت کیجئے اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی پوچھئے، مطلب پوچھئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ماحول دیکھا، لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ساری صورتحال عرض کر دی، آقا قرآن کریم کی آیت نازل ہے، ایمان تسلیم سبھی کچھ ہمارے قلوب میں پورا ہے، لیکن اس کا معنی مطلب مفہوم وہ ذرا واضح فرما دیجئے۔ غور کیجئے، لغت صحابہ بھی جانتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، عربی زبان کے ماہر ہیں۔ قرآن کریم جس لغت میں اترا صحابہ اس لغت کے جاننے والے، قرآن کریم جس قرات میں اترا مکی اور مدنی صحابہ اس قرات کو جاننے والے، لیکن اس کے باوجود قرآن کا مدعا کیا ہے، قرآن کریم چاہتا کیا ہے، قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے، قرآن کے پورے مدعا کو، قرآن کریم کی پوری تفسیر کو، پوری تشریح کو صحابہ کرام پوری طرح نہیں سمجھ پا رہے، تو آج کا دانشور وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں لغت کھول کے قرآن کا مطلوب جان سکتا ہوں؟ آج کا دانشور کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں فلاں لغت کے ذریعہ یا میں عقل کے معیار کے ذریعہ قرآن کریم کی مراد کو پا سکتا ہوں؟ قرآن کی مراد یہ ہے، تم پردہ کہتے ہو چہرے کا کرو، قرآن کی مراد تو یہ ہے، تم کہتے ہو پیغمبر معراج پہ گئے، قرآن کی مراد تو یہ ہے، وہ اپنے طور پہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ اپنی ڈکشنری کے بل بوتے پہ قرآن کا مطلب ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہے، سننے والے کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا، نہیں، حدیث کو بائی پاس کر کے جو شخص بھی قرآن کی تفسیر تشریح آپ کو پیش کرے، آپ دیہات میں رہنے والے ہو، دیہاتوں میں بھی ٹی وی چینل ہے، دیہاتی لوگ بھی بحث مباحثہ بڑی اونچی سطح کا کرتے ہیں، دیہاتی لوگ بھی گفتگو بڑے اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ التجا کر رہا ہوں، اس شخص کی بات کا اعتبار نہیں کرنا جب صحابہ کرام کو قرآن کی مراد سمجھنے میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی ضرورت پڑی ہے تو آج کی امت کو بھی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیجئے، ہم تو بخشے نہ جائیں، پکڑے گئے تو چھوٹے نہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا مدعا یہ ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اسے سزا ملے گی، وہ سزا کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ شکل تو قرآن نے بیان نہیں کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں بندے کو بخار آتا ہے، یہ بخار بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، حتیٰ کہ بندہ بھول گیا،
میں نے چیز کہاں رکھی ہے، ایک جگہ رکھی تلاش دوسری جگہ کرتا ہے، بظاہر جو ذہنی کوفت اٹھانی پڑی یہ بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ جیب میں پیسے ڈالے، تلاش کرنے لگا، ڈالے ہیں نیچے کی جیب میں، ہاتھ چلا گیا اوپر کی جیب میں، جیب خالی، ایک لمحہ کے لیے شاک گزرے گا، تکلیف آئے گی، جھٹکا لگے گا، میرے رقم کہاں گئی؟ اتنے شاک اور جھٹکے پہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بائی پاس کر کے قرآن کو سمجھنا گمراہی کے دروازے پہ دستک دینا ہے۔ میں ایک اور مثال عرض کروں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا، حاتم تائی کا بیٹا سابقہ کتابوں کو جاننے والا بھی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ رمضان کی راتیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنا دی ہیں، کس وقت تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ ساری رات گزرتے 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 لمحے یہاں تک پہنچائیں کہ سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ نظر آنے لگے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اور جب سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ نظر آنے لگے، اب سحری کا وقت ختم، اب روزہ شروع، تو عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش پیغمبر علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ بڑا آسان ہو گیا، میں نے 2 دھاگے لے لیے اور سرہانے کے نیچے رکھے، رات کو کسی پہر آنکھ کھلتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو میں دھاگوں کو نکالتا ہوں، فرق معلوم ہے کہ نہیں؟ جب تک فرق نہیں لگتا کھاتا پیتا رہتا ہوں، اور جب فرق سامنے آنے لگے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والا، قرآن کریم کی مراد کو سمجھنے میں ان سے بھی خطا ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، اے عدی، اس سے مراد یہ دھاگے نہیں جو روئی کے بنے ہوئے ہیں، یہ دھاگے نہیں، یہ تو آسمان کے افق پہ تارنے والی، نمودار ہونے والی 2 دھاریاں ہیں، یہ مراد ہیں۔ ایک سفید ہوتی ہے، ایک سیاہ ہوتی ہے۔ اگر یہی دھاگے مراد ہوں پھر تو آسمان سارے کا سارا تیرے تکیے کے نیچے آ گیا۔ غور کیجئے، قرآن کی آیت ہے، ان لوگوں نے سنی جو عربی جانتے ہیں، ان لوگوں نے پڑھی جو عربی جانتے ہیں، اس ہستی سے سنی جس پہ قرآن اترا ہے، اس محفل میں سنی جہاں معلم خود قرآن سنا رہا ہے، لیکن معنی سمجھنے میں پھر بھی کوتاہی ہو گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کھولا، بات سمجھ میں آئی۔ جب اس زمانے کے لوگ بھی قرآن کی پوری مراد کو سمجھنے میں پیغمبر علیہ السلام کے قول کے محتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے محتاج، پیغمبر علیہ السلام کی تشریح کے محتاج، تو آج کا دانشور وہ کیسے اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے اور لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ جناب قرآن کو سمجھنے کے لیے ان ملاؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے ان درسگاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں،
قرآن سمجھنے کے لیے بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ترجمے کا قرآن کھولو اور قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو وہ گمراہی پھیلا رہا ہے، اور گمراہی پھیلانے والوں کو رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ گمراہی پھیلانے والا وہ دراصل بغاوت پہ لوگوں کو ابھارتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف دستوری طور پہ، قانونی طور پہ حکمرانوں کو نگاہ رکھنی چاہیے اور انہیں سزا دینی چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں ہر آدمی خود بخود اپنی عقل سے جڑی بوٹیوں کے فوائد نہیں سمجھتا، کسی نہ کسی استاذ کا محتاج ہے۔ کیا قرآن کریم ایسا ہے کہ رب العالمین نے انسانوں کو یوں کہ یوں ہی دے دیا؟ کوئی کتاب بھی دنیا میں ایسی اللہ نے نازل نہیں کی جس کتاب کی تشریح کرنے کے لیے نبی نہ بھیجا ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے، تورات کی تشریح کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل دی ہے، تشریح کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ حضرت داؤد کو زبور دی ہے، تشریح کرنے کے لیے حضرت داؤد پہلے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو صحیفے دیے ہیں، تشریح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم پہلے آئے ہیں۔ حضرت ادریس کو صحیفے دیے ہیں، تشریح کرنے کے لیے حضرت ادریس پہلے آئے ہیں۔ جب دستور ہی تمام کے تمام مذاہب کا یہی ہے، انسانی تاریخ کا ریکارڈ اسی بات کا گواہ ہے کہ کوئی کتاب اللہ نے محض انسانوں کی عقل کے سپرد نہیں کی، نہ انسانوں کی ڈکشنری کے سپرد کی ہے، نہ لغت کے سپرد کی ہے۔ تو پھر خدا را قرآن کو معاف رکھو، کیا قرآن کو اتنا ہلکا سمجھ لیا؟ کیا قرآن کو اتنا آسان سمجھ لیا؟ کیا قرآن کو اتنا لاوارث سمجھ لیا ان دانشوروں نے کہ جب جو اٹھتا ہے ٹی وی چینل پہ آن کے کہنے لگتا ہے جی قرآن کو سمجھیے صرف ترجمہ سے، اپنی نیچر سے، اپنی عقل سے، اپنے تجربہ سے، اپنے مشاہدہ سے نہیں، اصول یہی ہے، قانون یہی ہے، فطرت یہی ہے۔ قرآن جب بھی سمجھ میں آئے گا حدیث رسول سے آئے گا۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محافل لگی رہنی چاہیے کہ نہیں؟ میں چونکہ بچیوں کی کلاس آج تکمیل پا رہی ہے، میں ایک عورت کا بھی حوالہ دے دوں، ایک عورت کا حوالہ بھی، تاکہ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو دلچسپی اور بڑھ جائے۔ او بچے آپ چپ کر جاؤ، ان کو چاول کھلا دیتے، یہ جائیں گھر، چاول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ ویسے چاول ہیں بھی کہ نہیں، میں ویسے کہہ دیا ہے۔ میں آخری حوالہ ایک عورت کا دے کے، عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کئی بار ام المومنین کے بستر پہ آقا ہوتے تو قرآن اتر آتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، آیت یہ تھی فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم حساب لیں گے ہلکا پھلکا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا، ہلکا پھلکا حساب۔ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھ لی، سن لی۔ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من نوکشا ہلکا، ایک روایت میں من حوسبا عذبا، قیامت کے دن جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا، جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا، ہم حساب آسان لیں گے، ہلکا پھلکا لیں گے، اور آپ کا ارشاد بتا رہا ہے کہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا، پکڑا گیا، ہلاک ہو گیا، حُوسِبَ عُذِّبَ ہلاکا، مختلف الفاظ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی مراد کیا ہے؟ قرآن کی مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کی مراد کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی زوجہ محترمہ کو بھی نبی کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریح کی محتاجگی پیش آئی۔ کس خاتون کو آئی؟ جس کے بستر پہ قرآن اترتا تھا۔ کس خاتون کو پیش آئی؟ جس نے 9 برس کی عمر میں درسگاہ نبوت میں داخلہ لیا، مسلسل 9 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتی رہی۔ یہ ساری پڑھنے کی عمر تھی، پڑھا۔ اس خاتون کو قرآن کی آیت سن کے قرآن کی مراد سمجھنے میں تشریح نبوت کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں آئی؟ جی پیش آئی، ضرورت پیش آئی۔ الفاظ بڑے واضح تھے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا، حساب بڑا آسان ہوگا، لیکن مراد کیا ہے؟ اس مراد کو سمجھنے میں انہیں ضرورت پیش آئی پیغمبر علیہ السلام کے قول کی، فعل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، قرآن نے جو کہا ہے وہ درست ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی درست ہے۔ اب ذرا سمجھیے قرآن کا مدعا کیا ہے۔ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا، قیامت کے دن اللہ پاک بندوں سے حساب ہلکا پھلکا لیں گے، جرا نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے۔ بندہ آئے گا، ہاں جی نمازیں پڑھ کے آئے ہو جی، رب العالمین پڑھ کے آئے ہیں، چل ٹھیک ہے جا۔ روزے رکھے ہیں جی، رکھ کے آئے ہیں، پورے رکھے ہیں جی، پورے، جا تو بھی جا۔ جو زکوٰۃ دیتے رہے ہو جی، دی ہے، جاؤ تم بھی جاؤ۔ یوں اللہ پاک بس پوچھ پوچھ کے بھیجتے رہیں گے۔ یہ ہے معنی فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا۔ اور جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں منو کشا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس پر جرا ہو گئی، جس کو روک کے پوچھ لیا، پوری لے کے آیا جی، پوری، اچھا ویسے ہی پڑھی ہیں جیسے کہا تھا، ویسے ہی پڑھی ہیں جیسے کہا تھا۔ جرا ہو گئی جس پر، اس کی خیر نہیں، کیونکہ بندے کمزور ہیں۔ آج عدالت میں وکیل جرا کرنے لگے گواہ کے اوپر تو گواہیوں کی گواہیاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ معمولی وکیل جرا کرنے لگے اور وہاں رب العالمین کی جرا ہو گئی تو پھر کسی کی رہائی بہت مشکل ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا امت میں جاری رہنا، قیامت تک چلتے رہنا قرآن کریم کی تشریح کے لیے ضروری ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ آپ حضرات ٹی وی چینل کھولیں گے، یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ بہت سارے لوگ آ جائیں گے قرآن کے مفسر بن کے، قرآن کریم کی لغت آپ کو سنا سنا کے۔ نہیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ قرآن کی تشریح کرنے میں حدیث کو لا رہا ہے یا حدیث کو بائی پاس کر رہا۔ اگر حدیث کو لا رہا ہے تو قابل قبول ہے، حدیث کو چھوڑ رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ آج 10 تاریخ ہے، پرسوں 8 تاریخ گزری۔ پوری دنیا میں خواتین کا دن منایا جاتا ہے۔ عورتیں
اپنے طور پہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں۔ پاکستان میں کچھ سالوں سے عورتوں نے ایک نعرہ لگایا، میرا جسم میری مرضی۔ اس نعرے کی بےہودگی تو سب پہ عیاں ہے، لیکن پرسوں اسلام آباد کی دھرتی پہ وہاں پہ ایک جو بینر لگا ہوا تھا، ایک پلے کارڈ، اس پہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، اس قدر زہریلی عبارت آج تک کسی عیسائی کو پیش کرنے کی جرت نہیں ہوئی، کسی ہندو کو پیش کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس عبارت میں اس بے ایمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا۔ میں نے ابھی جس خاتون کا تذکرہ کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور رخصتی کر کے آئیں تو اس وقت عمر 9 سال تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال سے اوپر تھی۔ ام المومنین کا نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنا ہزاروں فوائد پہ مشتمل ہے۔ وہ نکاح محض حصول اولاد کا نکاح نہیں تھا۔ حصول اولاد کا نکاح ہوتا تو اللہ پاک اولاد بھی دے دیتے، لیکن حضرت عائشہ سے نبی علیہ السلام کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، بلا مقصد تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نکاح کے ہزاروں فوائد امت کو آج تک محسوس ہو رہے ہیں، لیکن پرسوں کے اس ہنگامے میں ان بدتمیز عورتوں نے اس پہ عبارت معاذ اللہ یہ لکھی، نام نہیں لیا کسی کا، لیکن مضمون مفہوم سارا وہی تھا۔ میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا جب میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے بولنے نہیں دیا، چپ کرا دیا گیا، اور ظلم کرنے والے کا تذکرہ آج بھی مسجدوں میں ہوتا ہے، کہ ظلم کرنے والے کا تذکرہ آج بھی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا۔ سرزمین پاکستان پہ عورتوں کے نام پہ دین دشمنی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، مذہب کی توہین، منبر و محراب کی توہین، مساجد کی توہین، عورتوں کے حیا کی توہین، ان بدتمیز خواتین نے شلواریں اتار کے لٹکائی ہوئی، وہ آپ حضرات نے سبھی کچھ دیکھا ہوگا۔ وہ ساری بےہودگی اپنی جگہ پہ، وہ بےہودگی ان کی فحاشی اور یعنی عیاشی کو ظاہر کرتی، لیکن یہ ایک پلے کارڈ، یہ ایک طرف، یہ تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی میری ان بچیوں اور بیٹیوں کو ان کے حقوق کے نام پہ، ان کے حقوق کے نام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی تحریک، قرآن سے دور کرنے کی تحریک، دین مذہب سے دور کرنے کی تحریک ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے پہ پوری گرفت قائم رکھتے ہوئے اپنی بچیوں کو دین کی طرف لانا ہوگا، بیٹیوں کو سمجھانا ہوگا، سکولوں میں جانے والی بچیوں کو سمجھانا ہوگا، کالج یونیورسٹی میں جانے والی بچیوں کو سمجھانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری درخواست بھی کروں گا، کچھ چیزیں واقعتاً ہماری مجموعی کوتاہی کا نتیجہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بات بات پہ عورت کو جھڑکنے کا معمول بن چکا، چھوٹی چھوٹی بات پہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا لوگوں کا مزاج بن چکا۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا بزدلی ہے، شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ عورت کے چہرے پہ تھپڑ مارنے کو میرے نبی نے ناپسند جانا ہے۔ عورت کو دھکے دے کے گھر سے نکالنا، اسے تانا دینا، اس کو جہیز کا تانا دینا، سامان کا تانا دینا، اس کے میکوں کا تانا دینا، غلطی بیٹی کی اور پن دیا اس کے باپ کو، اس کی اماں کو، اس کے پورے خاندان کو، یہ جہالت ہے۔ اس جہالت کو ختم آپ کیجئے،
اس جہالت کو ختم کیجئے، اس فحاشی اور عریانی کا راستہ روکنے کے لیے، اس بے حیائی کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں اپنی جہالت ختم کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی جہالت ختم نہ کی تو دنیا کا جو ایجنڈا ہے وہ بنیاد یہ جہالت بناتے ہیں کہ جی پاکستان میں بات بات پہ عورت کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بالوں سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، فلاں عمل ہوتا ہے، فلاں عمل ہوتا ہے۔ یہ جہالت ہے۔ اس جہالت نے راستہ دیا ان لوگوں کو۔ آئیے آج ہم عزم کریں کہ جہاں ہم اپنی بچیوں کے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں، آج تکمیل مشکات شریف کے موقع پہ ہم ان کی چادر پوشی کر رہے ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ ہم عورت کو پوری عزت دیں گے، پوری آبرو دیں گے، پورا تحفظ دیں گے۔ وہ بیٹی کی شکل میں ہو، اماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، اسے ہم ہاتھ پٹائی نہیں کریں گے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اسے گالی نہیں دیں گے۔ کیا خیال ہے، دیں گے؟ جی نہیں دیں گے۔ اس کے میکوں کو نہیں پونیں گے۔ جب ہم نے جہالت ختم کر دی انشاءاللہ ان کا راستہ بند ہو جائے گا۔ میں انہی گزارشات پہ مبارکباد پیش کروں گا اپنی ان بیٹیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو۔